ہو چکا ہے فیصلہ کون ہے وہ بادشاہ کون ہے وہ بادشاہ ایسا زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا کون ہے وہ بادشاہ کون ہے وہ بادشاہ جس کا آغاز کیا جاتا ہے مومنین سے معلوم ہے کہ مقام منش پر بشت ہوا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سلامی چشم ہے رونے کو دی بکا کے لیے سلامی چشم ہے رونے کو دی بکا کے لیے زبان ہے وہ خوش شاہ کربلا کے لیے کہا یہ فاطمہ زہرا نے لاش سرور پر بنا تھا تو کیا لال دشت کربلا کے لیے کبھی تو دو پیمبر تھا تیری سواری کو ہے آج سر یہ تیرا نیزہ جفا کے لیے صدا یہ خلق بریداں سے آئی سرور کی وہ ابتدا کے لیے آئے انتہا کے لیے سلامی چشم ہے رونے کو دی بکا کے لیے حرم کے لٹنے کے اسباب ساز شمر لگی چلا جو زینب ناشاد کی ردا کے لیے وہ رو کے بولی کے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں وہ رو کے بولی کے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں ردا نہ چھین ستم میری خدا کے لیے ردا نہ چھین ستم میری خدا کے لیے سلامی چشم ہے رونے کو دی بکا کے لیے زبان ہے وہ خوش شاہ کربلا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عباس کہاں ہو
عباس کہاں ہو کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں برادر دیکھو ذرا کر دیکھو ذرا کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جوان لال کے برچھی کی ینی ہے سینے میں جوان لال کے برچھی کی ینی ہے تھراتی زمین ہے تھراتی زمین ہے الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرانے سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرانے اس دشت بلا میں اس دشت بلا میں تھکتا ہوں بسدیا سے دم توڑتے اس کو تھکتا ہوں بسدیا سے دم توڑتے اس کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بیشی ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بیشی گردن پہ لگا تیر گردن پہ لگا تیر کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پر کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی تھی سیاہ آندھیاں خون بکھرا تھا ہر سو
فاتحہ. دشت بلا میں گھملی اکبر کی لاش ہے. دشت بلا میں گھملی اکبر کی لاش ہے. دشت بلا میں گھملی اکبر کی لاش ہے. فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے. داغ جگر کو ناخنے غم کی خراش ہے. سنگ علم سے شیشے دل پاش پاش ہے. بانوں کو غش ہے درد مند ہے. پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہے. پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہے. چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر گئے. اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے. اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے. پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کدھر گئے. اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا پسر. آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پسر. آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پسر. اٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو. صدقے ہو باپ اے میرے دل پر جواب دو. اے میرے غم شفیقے پیمبر جواب دو. تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو. جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے. لازم ہے باپ کی حالت تباہ ہے. لازم ہے باپ کی حالت تباہ. کس جا پر تم پڑے ہو بتاؤ پدر نثار. آواز ہم کو اپنی سناؤ پدر نثار. ہم گر پڑے ہیں آکے اٹھاؤ پدر نثار. چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر نثار. رخصت ہے اپنے گھر کو ذرا دیکھ بھال. شاخ ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال. شاخ ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال. کس سے میں پوچھوں کون تمہارا پتہ بتائے. یہ بے کس و غریب مسافر کدھر کو جائے. قسمت میں میرے ٹھوکریں لکھی ہے ہائے ہائے. اس زندگی سے کار خدا ہم کو بھی اٹھائے. اندھیر ہے کہ گور کے حالے سے چھٹ گئے. منزل پا کے قافلے والوں سے چھٹ گئے. منزل پا کے قافلے والوں سے چھٹ گئے. اب ہاتھ بھی
شکل دکھاتا نہیں کوئی بیٹا تمہاری لاش، بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی حالت ہماری کاہے کو دیکھی ہے آپ نے، تم کو خیال ہوگا خبر لی نہ باپ نے، تم کو خیال ہوگا خبر لی نہ باپ نے۔ اے عرض کربلا میرا دل بر کدھر گیا، اے دشت نینوا میں انور کدھر گیا، مقتل سے غم شفیقے پیمبر کدھر گیا، اے میرے الکمالی اکبر کدھر گیا، نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش کو، نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش کو، بتلا مجھے میرے دورے کا لاش کو، بتلا مجھے میرے دورے کا لاش کو۔ اے فوج ظلم بانوں کے دل بر کو کیا کیا، بے کس کو تشنہ کام کو بے پر کو کیا کیا، اے ظالم و شبیہ پیمبر کو کیا کیا، ملتا نہیں میرے علی اکبر کو کیا کیا، للہ دو پتا کے بھٹکتے ہیں راہ میں، للہ دو پتا کے بھٹکتے ہیں راہ میں، شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ میں، شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ میں، تم نے بلا کے گھر سے نہ میرا ادب کیا، میں ماں پہ بے وطن پا ستم بے سبب کیا، بے جاں بھتیجے بھانجوں کو تشنہ لب کیا، فرزند نوجوان کو بھی، فرزند نوجوان کو بھی مارا غضب کیا، اب دشمنی کرو نہ شہ مشرقین سے، اب دشمنی کرو نہ شہ مشرقین سے، پچھڑے ہوئے پسر کو ملا دو حسین سے، پچھڑے ہوئے پسر کو ملا دو حسین سے، دشت بلا میں گھوم رہی اکبر کی لاش ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خون میں ترخمار ہے مسلم کے زیر خنجر پسا ہے مسلم کے زیر خنجر پسا ہے مسلم کے گیا سر سے باپ کا سایہ، در بدر پسا ہے مسلم کے در پسا ہے مسلم
دریا میں بہ گئی جن کی آئے دونوں پسار ہے مسلم کے دونوں پسار ہے مسلم کے خون میں تھا پردیس میں مسلم کے یتیموں پر جفا ہے دریا پہ قتل عدو لے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے زور سا مددگار مزدور بکار زور اس کو مددگار مزدور بکار بیرین کے قابو میں دونا زوں کے پالے ہرسو نکل آئے گے کوئی آکے بچا ہرسو نکل آئے گے کوئی آکے بچا چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساختہ اقبال زباں پر لیلا بے ساختہ اقبال زباں پر لیلا حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو خسار اب ہم تیرے گھر گھر میں کبھی آئے تو خسار کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ایسا توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا خدائے نہیں کی تیری زوجہ نے تمنا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پا عمل کر تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی اور بہر جو کچھ ہم سے ہوئی اور بہر یہ جرم ہے بن پوچھے جو آئے ہیں تیرے گھر حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر پڑتے پھٹے کے سوٹ کھچے سیلی لگی ہم پر تکلیف بہت ہے چکا اب چھوڑ ستار بہت ہے چکا اب چھوڑ ستار جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم لوگ رہیں گے ظالم منہ کر کے تیرے گھر کو نام سوئیں گے تار منہ کر کے تیرے تیرے گھر کو نام سوئیں گے تار سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستم گر دیتے تھے ندا زوج حارث کو یہ پڑھ کر یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بچا دی نہیں ماں مہمانوں کو کو اپنے تو بچا دی نہیں ماں وعدے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے تو اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے تو بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومناتی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ساتھ کہتی تھی خدا کے لیے
पाव पसलक के बांधते पाव पसलक के बांधते बस के जमी अब तो हिली जाती है जालिम जहरा मुझे सनक नजर आती है जहरा मुझे सनक नजर आती है गुरु कौन है जालिम नजर आए तुझे क्यों कर ले देख नबी रोते दरिया पर खुले सर ये सुन के उठा हार से मलूनो सितमगर जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पाया जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पाया देव तले दोनों बरादर को बिठा कर सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखा सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखा सलावत जिक्र हम करते रहेंगे हश्र तक शबीर का जिक्र हम करते रहेंगे हश्र तक शबीर का मोतबर है ये तरीक़ा क़ल्ब की तत्हीर का मोतबर है ये तरीक़ा क़ल्ब की तत्हीर का दर्द से ना आशना क्या जाने क्या है करबला दर्द से ना आशना क्या जाने क्या है करबला दर्द वाला ही करेगा तज़किरा शाबीर का दर्द वाला ही करेगा तज़किरा शाबीर का जिक्र हम करते रहेंगे ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ ये
خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر رقیہ تک تی ہے راستہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دیں گی سکینہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت تم اس کو چھوڑ کے کوفہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو
रब की मर्जी से तुम हो के जिंदा मेरी बात सुनने आए थे। बुला रहा हूँ दोबारा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। दरे बतूल दोबारा जलाया जाएगा। तुम्हारे दोस्त पे खंजर चलाया जाएगा। नहीं है वक्त ज्यादा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। चमकते चांद की हमको भी दीद हो जाए। तुम आओ तो मेरे बच्चों में ईद हो जाए। बहुत उदास है कुनबा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। ये खत नहीं इसे बहनों की आरज़ू समझो। हमारे लफ्ज़ों को ज़ैनब की गुफ्तगू समझो। बहन ये कहती है भैया हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। बहन ने उसको तकल्लुम जो भाई समझा था। पुकारी शाम गरीबा में सानिए ज़हरा। हमारा लुटता है पर्दा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। तुम्हारा दोस्त है तन्हा हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। सलवा रसने जुल्म ननी सिकलाई होगी। मुजराई
کس کس کے داغ جگر پر اٹھائے گئے پیٹے ہیں کاک اڑائے گئے آنسو بہائے گئے یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے سر تھا حسین بے قصو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان لکھی ہے باپ کی گود میں بیٹے کی جان لکھی ہے باپ کی گود میں دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یہاں سے لپی وہ دوڑ کر شگے گردوں عصا سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے بولی وہ دشنا کام چاہے ہر شنا سے بولی وہ دشنا کام چاہے ہر شنا سے کیا اس بلا کے پل سے کہیں سفر کا گئے سکے گئی بتائیرہ سکے گئی بتائیرہ فرمایا شہنغاں سفر نہ گزیر گئے آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت تغیر گئے اب آرزوئے قرب خدا قدیر گئے تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر گئے کہے ہو یہ مرحلہ جو خیانت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوست بھی جس کا نہ کوئی دوست بھی جانا غندو شپو جو آنا نہ ہوئی دا ضد کر کے رویو نا ہمیں چاہتی ہوگر پہلے پہل ہے آج شب فرقت پیدار سورے ماں کی چھاتی پہ کرے سورے ماں کی چھاتی پہ کرے راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور گئے اب یہ بسر کرو دیتے اب یہ بسر کرو دیتے نمے سے بات چھوڑ کے بولی وہ تشنا کا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا گردولان تو فتح بشا کھل جائے گا گردولان تو فتح بشا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ و باپ نہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ و باپ نہ یتیم ہے صلوات محمد وآل محمد
صلوات محمد وآل اور مخصوص مسائل باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام بیان فرمائیں گے اور سوالی رحمۃ اللہ حضرت عباس السلام فرامدوری جو غافری کا ماتم ہوگا یہ اعلان افعال جلال خان حسب والا جاہی اور سہیل رضا صاحب اور محمد امین رضا صاحب والا جاہی کی جانب سے ہے اور اللہ سے شکر گزاری فاتحہ بسم اللہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا میں نے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ قدرت میں جو سبحان اللہ احکام شریعت کی ہے وہی جذبہ شرافت. آپ دلیل مانگیے تو دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر احکام شریعت ایسے ہیں کہ جس میں ان احکام کو عمل کرنے والے کے لیے مسلم ہونے کی شرط ہے یا مومن ہونے کی شرط ہے, اسلام کی شرط ہے یا ایمان کی شرط ہے. لیکن کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط ہے اور نہ مومن ہونے کی شرط ہے. آپ پوچھیں کہ وہ کون سے احکام ہیں تو کم سے کم 2 حکم ایسے ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط رکھی گئی اور نہ مومن ہونے کی شرط رکھی گئی. جس میں ایک حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کرو اور دوسرا حکم ہے غریبوں کی مدد کرو. آپ جتنی روایتیں دیکھ سکتے ہو دیکھ لیجئے, جتنی حدیثیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لیجئے. آپ کو ایک روایت میں نہ ملے گا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہو تو ان کی خدمت کرنا اور وہ مسلمان نہ ہو تو ان کی خدمت نہ کرنا. اگر والدین مومن ہو تو ان کی عزت کرنا اور مومن نہ ہو تو ان کی عزت نہ کرنا. دیکھیے ماں باپ کے معاملے میں ماں باپ کا مسلم ہونا اور مومن ہونا نہیں رکھا ہے, بلکہ حکم ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ہو, ماں باپ غیر مومن بھی ہوں تو ان کی عزت کرو, ان کی خدمت کرو. اور صرف حکم نہیں ہے بلکہ ہمارے آپ کے چھٹے امام ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا اور وہ تجارت کرنے مدینے آتا تھا اور اپنے مومن دوستوں کے ساتھ اکثر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا
اور پھر کچھ دن بعد وہ امام کے کردار اور امام کے اخلاق اور امام کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور مذہب جعفری بھی اختیار کر لیا، یعنی وہ مسلمان بھی ہو گیا اور مومن بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن گیا، 6-7 مہینے کے بعد واپس آیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ اس نے کہا حضرت جب سے میں آپ کے مذہب میں آیا ہوں اور جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میری زندگی میں ایک الجھن پیدا ہوئی۔ امام نے کہا وہ کیا الجھن ہے؟ کہا الجھن یہ ہے کہ میری والدہ ابھی تک اپنے پرانے مذہب پر قائم ہے، میں مومن ہو گیا وہ غیر مومنہ ہیں، میں مسلم ہو چکا وہ غیر مسلمہ ہیں، تو جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا اپنی والدہ کی بے پناہ خدمت کرتا تھا، لیکن اب میں مسلم ہوں وہ غیر مسلم ہے، میں مومن ہوں وہ غیر مومن ہے، ان کا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے، اب میرے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی غیر مومنہ والدہ کی خدمت کروں یا نہ کروں، میں غیر مسلم والدہ کی عزت کروں یا نہ کروں؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ سنو، تم پہلے جتنی خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ پڑھ دے مسلم ہونا مومن ہونا شرط نہیں ہے۔ اور پھر غریبوں کی مدد، آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ اگر کوئی مسلمان بھوکا ہو تو کھانا کھلانا، وہ مسلمان نہ ہو تو اسے کھانا نہ کھلانا، اگر کوئی پیاسا مسلمان ہو تو پانی پلانا اور وہ مسلمان نہ ہو تو پانی نہ پلانا۔ یہ جملہ یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ دیکھیے غریبوں کی مدد کے معاملے میں مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے محتاج ہو اس کی مدد فرماؤ۔ عزیزو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے نماز کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن اطاعت والدین میں والدین کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کے معاملے میں غریبوں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، روزے کا تعلق شریعت سے ہے، حج کا تعلق شریعت سے ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے جو صرف حکم شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اندر چھپی ہوئی شرافت کی بنیاد پر، جو غریبوں کی مدد ہوتی ہے یہ صرف حکم شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اندر چھپی ہوئی شرافت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اتنی اہمیت ہے جذبہ شرافت کی کہ جانوروں تک کے لیے حکم ہے کہ جب قربانی کرنا تو ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا، ان کی آنکھوں کے سامنے چھری نہ لہرانا، بغیر پانی پلائے انہیں ذبح نہ کرنا۔ یہ جانوروں تک کے لیے جو شریعت نے احکام دیے ہیں، یہ احکام پیغام دے رہے ہیں کہ شریعت پہ عمل کرنا مگر شرافت کا دامن چھوڑ کے عمل نہ کرنا۔ بات بھیجے مولا ایک نتیجہ خیز گفتگو ہوگی تو جذبہ شرافت کی بڑی اہمیت۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں جہاں ایک طرف اللہ نے نبیوں کے قصیدے بیان کیے، پیغمبروں کی منقبتیں بیان کی، رسولوں کی تعریفیں بیان کی، وہی ایک بہت بڑا طبقہ قرآن میں ایسے لوگوں کا بھی ہے کہ جو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ پیغمبر ہیں، مگر قرآن ان کی بھی ویسی تعریف کر رہا ہے جیسے نبیوں کی تعریف، قرآن ان کے بھی ویسے ہی قصیدے پڑھ رہا ہے جیسے رسولوں کے قصیدے پڑھے، قرآن ان کی بھی ویسی مدح و ثنا کر رہا ہے جیسے پیغمبروں کی مدح و ثنا کی۔ آپ پوچھے وہ کون لوگ ہیں تو میں جواب دوں گا اصحاب کہف نبی نہیں تھے، قرآن نے ان کا بھی قصیدہ پڑھا۔ جناب آسیہ رسولوں میں نہیں ہیں، قرآن نے ان کی بھی منقبت پڑھی ہے۔ جناب حزقیل پیغمبر نہیں ہیں، قرآن نے ان کا بھی قصیدہ پڑھا ہے۔ جناب حبیب نجار رسولوں میں نہیں ہیں، قرآن نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ ارے دو قدم آگے بڑھیے،
जनाब अबू तालिब इमाम नहीं है। रसूलों में नहीं है, कुरान उनका भी कसीदा पढ़वा है। सलावत भेजे भाई। कुरान से पूछिए कि नबियों की तारीफ समझ में आई, रसूलों की तारीफ समझ में आई, पैगंबरों की तारीफ समझ में आई, ये असहाबे कहफ की तारीफ क्यों है, ये जनाब हिस्कील का कसीदा क्यों है, ये जनाब आसिया की मदह क्यों है, ये हबीब नजार की सना क्यों है, ये जनाब अबू तालिब की मनकबत क्यों है, ये जनाब खतीजा का कसीदा क्यों है। तो कुरान आवाज़ देगा सुनो, हमने नबियों की तारीफ नबूवत की बुनियाद पर की है, रसूलों की तारीफ रिसालत की बुनियाद पर की है, मगर असहाब कहफ की तारीफ उनकी शराफत की बुनियाद पर की तारीफ उनकी शराफत की बुनियाद पर की है। जनाब हबीब नजार का कसीदा उनकी शराफत की बुनियाद पर पढ़ा है, जनाब अबू तालिब का कसीदा शराफत की बुनियाद पर है, जनाब खतीजा की तारीफ शराफत की बुनियाद पर है। इसका मतलब अल्लाह अपने बंदों में सिर्फ ये नहीं देखता कि नबी कितने हैं, रसूल कितने हैं, अल्लाह ये भी देखता रहता है कि उसके बंदों में शरीफ कितने हैं। भेजे मोहम्मद अलग बात के कुरान में कसीदा असहाबे कहफ का भी है, जिक्र जनाब हिस्कील का भी है, मधा जनाब हबीब नजार की भी है, कसीदा जनाब आसिया का भी है, मनकबत जनाब अबू तालिब की भी है, तारीफ बीबी खतीजा की भी है। मगर कुरान ने एक एहतियात से काम लिया। वो एहतियात ये है कि जब असहाबे कहफ की तारीफ की तो उनके अमल को कुरान ने उनका अमल कहा। क्या सुन रहे हैं आप? जब अल्लाह ने जनाब आसिया का जिक्र किया तो आसिया के अमल को आसिया का अमल कहा, जब हिस्कील का जिक्र किया तो हिस्कील के अमल को हिस्कील का अमल कहा, मगर जब जनाब अबू तालिब का जिक्र किया तो उनके अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा। खतीजा का जिक्र किया तो उनके अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा। भाई गो जनाब अबू तालिब की आवाज आई हमने पनाह दी, औरत बीबी खतीजा की आवाज आई हमने गनी बनाया। भाई हैदराबाद वाले न समझेंगे तो देखिए, जो अमल अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए अंजाम दिया जाए उसे लिल्लाह कहते हैं। जो अमल अल्लाह की खुशनुदगी के लिए अंजाम दिया जाए उसे लिल्लाह कहते हैं, और जो अमल अल्लाह की तरफ से हो उसे मिनल्लाह कहते हैं। जो अमल अल्लाह की जानिब से हो उसे मिनल्लाह कहते हैं। कुरान एक मैसेज दे रहा है, कुरान एक पैगाम दे रहा है कि दुनिया के सारे शरीफों के अमल लिल्लाह के दायरे में आते हैं, मगर जनाब अबू तालिब और बीबी खतीजा का अमल मिनल्लाह के दायरे में आता है। अरे लिल्लाह वाला होना और है, मिनल्लाह वाला होना लिल्लाह वाला होना और है, मिनल्लाह वाला होना और है। तो मुझे कहने दीजिए, हिस्कील होना और है, जनाब अबू तालिब होना, अरे बीवी होना और है, खतीजा होना और है। आवाज भेजे मगर वजीर साहब का एक वजीरों के आगे किसकी चलती है। एक सलावत और पढ़ देना। गिरामी में अर्ज कर रहा था, शराफत की बड़ी है, और लिल्लाह वाले शुरफा और है, मिनल्लाह वाले और। भाई गो जनाबे अबू तालिब की दी आवाज है हमने पनाह दी, हमने पनाह दी। देखिए, पनाह देना बहुत अहम अमल है। किसी की हिफाजत करना, किसी का तहफ़्फ़ुज़ करना, किसी को दुश्मनों से बचा लेना, ये इतना अहम अमल है कि तारीख़ इस्लाम में 2 हिजरतें हैं। एक हिजरत पैगम्बर इस्लाम की हिजरत है मक्के से मदीने की तरफ,
جب پیغمبر مائگریٹ کر کے مدینہ پہنچے تو اسے کہتے ہیں ہجرت نبوی. اور ایک ہجرت اس سے پہلے ہوئی تھی کہ جب پیغمبر نے اعلان اسلام کیا اور لوگوں نے کلمہ پڑھا تو دشمنوں نے کلمہ پڑھنے والوں کا جینا تنگ کیا, ان کا دائرہ حیات تنگ کیا. تو 70 کلمہ پڑھنے والے جناب جعفر طیار علیہ السلام کی قیادت میں مکے سے چلے گئے افریقہ. اسے کہتے ہجرت حبشہ. بہت غور سنیے گا, آپ متوجہ ہو چکے. ایک ہجرت ہے ہجرت نبوی, مکے سے مدینے گئے, اسے کہتے ہجرت نبوی. اور 70 کلمہ پڑھنے والے افریقہ چلے گئے, اسے کہتے ہجرت حبشہ. اب تاریخ میں ہجرتیں 2 ہیں, مگر ان دونوں ہجرتوں میں ایک بات مشترک ہے. وہ مشترک یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تب بھی سپر بن کے ابو طالب کا بیٹا سامنے آیا, اور جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی تب بھی بستر پر ابو طالب کا بیٹا نظر آیا. اس کا مطلب حفاظت کے معاملے میں یا جعفر طیار نظر آئے یا حیدر کرار نظر آئے. اب یہ جناب جعفر طیار کے ساتھ 70 لوگ بادشاہ حبش کے پاس پہنچے. اس کا نام تھا نجاشی. اس سے کہا بھائی ہمارے شہر میں ہمارا جینا دشوار تھا, ہمارا دائرہ حیات تنگ تھا, تم ہمیں پناہ دے دو. تو بادشاہ حبش شریعت پہ تو عمل نہیں کرتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. اس نے کہا آؤ بھائی رہو ہمارے ملک میں چین و سکون سے رہو. اب یہ رہنے لگے تو ادھر مکے کے دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئے, اور جب پتہ چلا انہیں کے لوگ افریقہ میں ہیں تو وہ نجاشی کے پاس پہنچے, بادشاہ حبش کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی یہ ہمارے لوگ ہیں جو تمہارے ملک میں آئے ہیں, انہیں ہمارے حوالے کرو, ہم انہیں اپنے شہر میں لے جائیں اور انہیں بھاگنے کی سزا دیں, انہیں یہاں آنے کی سزا دیں. تو بادشاہ حبش, میں نے کہا شریعت میں نہیں چلتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. اس نے کہا بھائی ہم انہیں تمہارے حوالے کیسے کر دیں؟ ہم پہلے ان سے بھی پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے, جسے ہندی میں کہتے کہ ان کا پکش بھی جانیں گے. بات پڑھے پوری توجہ سنیے گا. یہ کہہ کے نجاشی نے جناب جعفر طیار کو بلایا اور کہا بھائی تمہارے شہر والے تمہارے لیے ایسا 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 کہتے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا اور کہا کہ وہ من اللہ رسول ہے, خاتم النبیین ہے, سید المرسلین ہے, صاحب طٰہٰ و یاسین ہے, وہ اللہ کے برحق رسول ہیں اور ان پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے. نجاشی نے کہا کتاب کون سی؟ کا قرآن. کا قرآن میں کیا ہے؟ کا اللہ کا کلام. تو نجاشی نے کہا اگر کچھ یاد ہو تو ذرا سناؤ. تو اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا 50% یا 60%, وہ سب کا سب قرآن ناطق کے بھائی کے دماغ میں موجود ہے. سوئچ آف نہیں ہوتے, سماتے سوئچ آف کیوں کر لی جائے. جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ جناب جعفر طیار علیہ السلام کے ذہن کے خزانے میں محفوظ تھا. تو اس نے کہا سناؤ بھائی کیا ہے قرآن میں. تو جناب جعفر طیار نے ساری آیتیں نہیں سنائیں, چونکہ سننے والا عیسائی تھا, سننے والا عیسائی تھا, تو وہ آیتیں سنائیں جس میں جناب عیسیٰ کی تعریف ہے, جس میں بی بی مریم کا قصیدہ ہے. اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. سننے والا تھا عیسائی, وہ سنانے والے تھے علی کے بھائی. بھائی جناب جعفر طیار تھے مولا علی کے بھائی, وہ جسے سنا رہے تھے وہ تھا عیسائی. مولا علی نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے ان کے دماغوں کے مطابق باتیں لہذا وہی آیتیں سنائی جو جناب عیسیٰ کی شان میں تھی, جو جناب مریم کی شان میں تھی.
جناب جعفر طیار نے کہا بھئی قرآن میں بی بی مریم کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، کہ فرشتوں نے کہا مریم مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا، منتخب کر لیا، عالمین کی عورتوں کے اوپر فوقیت و برتری عطا فرمائی. کہا قرآن میں جناب عیسیٰ کا ذکر ہے کہ انہوں نے دنیا میں آتے ہی کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب یہ نہ خطابت ہے نہ ذاکری، یہ تاریخ کی حقیقت ہے جو کتابوں میں لکھا ہے. شیعہ غیر شیعہ سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جناب جعفر طیار سناتے جا رہے تھے قرآن کی آیتیں اور بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آتے جا رہے تھے آنسو. یہ تاریخ میں لکھا ہے وہ سنا رہے تھے قرآن کی آیتیں اور اس کی آنکھوں میں آ رہے تھے آنسو. آنسو نکل رہے تھے افریقہ میں، قرآن بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا مکے سے. قرآن مکے میں بیٹھے بیٹھے ان آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا. چنانچہ قرآن نے ان آنسوؤں کا ذکر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 83 میں کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا یعنی قرآن. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن کہہ رہا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. یہی تو سب سے یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں ہے، یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. آنسو پہچان ہے، آنسو پہچان ہے، آنسو پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. اس کا مطلب قرآن کی نظروں میں، قرآن کی نظروں میں قہقہے لگانا حق کی پہچان نہیں ہے، آنسو بہانا. بچے بھی بیٹھے ہیں، یاد رکھیں آیت نمبر 83 سورہ مائدہ. آپ کسی بھی عالم، کسی بھی مفسر قرآن کے پاس جائیں، اس سے پوچھے جو آیت نمبر 83 ہے سورہ مائدہ میں، یہ کس مومن کی شان میں نازل ہوئی؟ یہ کس مسلم کی شان میں نازل ہوئی؟ یہ کس احکام شریعت پر عمل کرنے والے کی شان میں نازل ہوئی؟ یہ کس نمازی یا روزے دار کی شان میں نازل ہوئی؟ تو ہر عالم پلٹ کے جواب دے گا یہ کسی مسلم کی شان میں نازل نہیں ہوئی، ایک غیر مسلم کی شان میں نازل ہوئی. اس وقت تک نجاشی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک غیر مسلم کی شان میں نازل ہوئی. آئیے قرآن سے پوچھے، قرآن نجاشی نے کلمہ تو پڑھا نہیں، تعریف کیوں؟ شریعت پر تو چلا نہیں، تعریف کیوں؟ لا الہ الا اللہ تو کہا نہیں، تعریف کیوں؟ محمد رسول اللہ تو کہا نہیں، تعریف کیوں؟ شریعت پر تو چلا نہیں، تعریف کیوں؟ آواز آئے گی نجاشی کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے، اس کی شرافت کی بنیاد پر. چاہے گھر جا کے سمجھے گا، شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی شرافت کی بنیاد پر ہے. اس کا مطلب اللہ کی نظر میں اگر غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، اور کوئی مسلم بھی خبیث ہو نجاشی کی تعریف. میں ایک سوال کرتا ہوں اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں. یہ جو نجاشی کی تعریف ہوئی یہ بر بنیاد شرافت، اس نے کیا مظاہرہ شرافت کیا؟ کیا شرافت دکھائی؟
قرآن تعریف کر رہا ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ خدا اس نے شرافت یہ دکھائی کہ 70 کلمہ پڑھنے والے بھاگے بھاگے اپنے ملک سے آئے اور اس نے پناہ دے دی۔ اس نے 70 کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دی۔ کلمہ پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اور کیا کہتے ہیں؟ امت محمد، امت محمد، امت محمد۔ اس نے امت محمد کو پناہ دی۔ کہاں ہے جناب ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے والے؟ اللہ کی نظر میں اس کا یہ مرتبہ ہے تو جو محمد کو پناہ دے۔ میں نے عرض کیا جناب ابو طالب کا کیا مقابلہ کسی سے؟ ابو ایمان کے باپ، ایمان کے باپ۔ تو میں نے ایک ضمن بات عرض کر دی، اللہ صاحبان شرافت کی بڑی قدر ہے۔ اتنی قدر ہے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا میں اعلان اسلام سے پہلے ایک بادشاہ ایران میں گزرا اور نہایت شریف تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا۔ اتنا شریف تھا کہ بچہ بچہ خالی اس کا نام نہیں لیتا ہے، اس کا ٹائٹل بھی بیان کرتا ہے۔ میں ابھی پڑھوں گا، آپ ابھی بولیں گے۔ نو شیروانے صلوات بھیجے اتنا شریف آدمی تھا، رعایا کے ساتھ نیکی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، کہ اس کا ٹائٹل ہی پڑ گیا عادل۔ اب لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ، جب نیکیوں کا، غریبوں کی مدد کا، لوگوں پر رحم کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو وہ جو گزرا ایران میں وہ تو بڑا شریف آدمی تھا، مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ بتائیے اس کا حشر کیا ہوگا؟ آخری بات ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا کہ سنو، کفر کی وجہ سے جہنم جائے گا۔ فرمایا وہ کفر کی وجہ سے جہنم جائے گا، مگر شرافت کی وجہ سے جہنم میں بھی عذاب سے پناہ پائے گا۔ اللہ اس کے لیے تخفیف عذاب کرے گا۔ ایشیا و غیر ایشیا ساری کتابوں میں لوگوں نے کہا کیسے جہنم میں رہے گا، عذاب سے کیسے بچے گا؟ عذاب نبی نے فرمایا اللہ اسے ایک پنکھا دے دے گا، وہ جہنم میں بیٹھے بیٹھے اس کی شرافت کے بدلے میں پنکھا ملے گا، وہ جھلتا رہے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچا رہے گا۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اے سی کے زمانے میں کوئی نہ پوچھے گا۔ علامات بھیجے اے سی ایجاد ہونے سے پہلے کوئی پوچھتا کہ صاحب ایک پنکھے سے جہنم میں راحت کیسے ملے گی، تو کچھ جواب بھی دیا تھا، مگر ایئر کنڈیشنر میں رہنے والے یہ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ صاحب اتنے جہنم میں ایک پنکھے کی وجہ سے اسے راحت کیسے ملے گی؟ ارے 48 ڈگری میں آپ کو راحت ملتی ہے، اسی جگہ نہیں ملتی۔ نبی نے فرمایا کہ ایک پنکھا دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں جلے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ شریف آدمی جہنم بھی جائے تو جلے گا نہیں۔ شریف آدمی جہنم بھی جائے تو جلے گا نہیں، اور خبیث شرافت وہ صفت ہے کہ اسی شرافت کی بنیاد پر یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ گریہ، یہ عشق حسین، غیر مسلم بھی جو ماتم کرتے نظر آتے ہیں، غیر مسلم بھی جو سبیلے لگاتے نظر آتے ہیں، غیر مسلم بھی جو ہائے حسینہ کی صدائیں لگاتے نظر آتے ہیں، وہ شیعت کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی شرافت کی بنیاد پر۔ اگر شرافت ہوتی ہے تو در حسین کھینچ لے۔ یہ جو ہور
لشکر یزید سے نکل کے امام حسین کی طرف آئے ہیں تو یہ شرافت تھی بہشت کھینچ ہی لے گئے پورے دلاور یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین چند شریف تھے جو لشکر یزید میں تھے عشق حسین میں ان شریف اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں تھا ایک بہت چھوٹی بستی تھی ایک ضعیف عورت تھی اس کا جوان بیٹا تھا چند دن پہلے شادی ہوئی نام وہب کربی نئی نویلی دلہن تھی اس کے خیمے سے کچھ دور غریبوں کے خیمے سے عورت نے وہ کہا وہب یہ کیسے مسافر آئے پوری رات ہو گئی بار بار خواب میں بی بی مریم کو دیکھا بی بی مریم گریا فرما جاؤ پوچھ کے آؤ یہ کون شرافت پوچھ کے آؤ کون وہب کلبی گئے اور پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یہ فرزند رسول ہے کہا بھائی سب لوگ تو حج کا زمانہ ہے حج کرنے گئے یہ مقتل کی طرف جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں بتایا گیا کہ جس کے باپ کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا اس کو حج کو عمرے سے بدلنا پڑا احرام میں خنجر لے کے آئے تھے فرزند رسول کو خانہ کعبہ میں قتل یہ سننا تھا کہ وہب کلبی کی ماں نے کہا وہب اب میں سمجھا کہ مریم کو رو رہے ارے فرزند فاطمہ ہیں جلدی سے جاؤ ان کے قدموں پر سر رکھو والدہ کا نام تھا جناب سما مولا حسین آئے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں تو چونکہ خیمہ پڑوس میں تھا تو وہب کلبی کی ماں قمر سے کہا تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے حضرت کوئی پریشانی نہیں ہے بس یہ کہ پانی کی بڑی دقت ہے پانی بہت دور ہے مجھے جانا پڑتا ہے مشق کمر پہ رکھ کے اور پانی بھر کے لانا پڑتا ہے امام نے کہا اب آج کے بعد پانی کی پریشانی آپ نے ٹھوکر لگائی تو پانی سے چشمہ جاری ہوا اے میرے آقا وہب کلبی کے گھر کے لیے پانی بائیس سال کا ان کا سکتا اور نئی نویلی 17-18 برس کی دلہن امام حسین کے ساتھ ماں بیٹا بہو کربلا میں خدا کی قسم کربلا کو سمجھنے والے دماغ نہیں تھے شہزادیاں تو شہزادیاں ہیں بی بی زینب بی بی ام کلثوم جناب سیدہ کی یہ ابھی چند دن پہلے دائرہ اسلام میں آئے آپ کو میں عجیب واقعہ سناتا ہوں مجلس تمام کرتا ہوں جناب وہب کلبی کو جناب وہب کلبی کی ماں نے کہا جلدی جا آقا حسین پر نثار ہو دیکھا ہے کہ وہب کلبی میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین نے دیکھا کہ وہب کلبی کی دلہن دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے شوہر کا دامن امام حسین نے کہا فضا یہاں ہو جاؤ دیکھو یہ دلہن کیا کہہ رہی ہے اگر یہ اپنے شوہر کو جانے سے روک رہی ہے تو اس سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کو اپنی ماں کو لے کے چلی جائے وہب کلبی کی ماں کو لے کے اور اپنے شوہر کو لے کے چلی جائے اب ان کا مرتبہ کم نہیں ہوگا ہماری اماں ان کی شکر گزار ہے اپنے شوہر کو تو اس سے کہہ دو جناب فضا دوڑتی ہوئی گئی اور روتی ہوئی واپس آئی اور آقا وہ مرنے سے روک نہیں رہی ہے وہ کہہ رہی آقا کے سامنے قسم کھاؤ کہ جنت میں مجھے اپنے ساتھ السلام
کسی کی 8ویں مجلس ہوگی, کسی کی 10ویں مجلس ہوگی, کسی کی 12ویں مجلس ہوگی. ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس, دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مجلس بھی اس کی ہے جس میں ایک دن میں ایک اجازت نہیں دیتا, ورنہ یہ جو آثار حسین کی جنگیں ہیں خدا کے قسم دماغ کام نہیں کرتا کہ 3 دن کی پیاس ہم عاشور کے دن ایک دن کا فاقہ کرتے ہیں, ایک دن کا تو ہمارا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سوچے وہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا جنگ کر رہا ہے, اور اس کے بعد جب دشمن بھاگ گئے تو جناب وہب کلبی نے اپنے لباس کو دیکھا سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے رہے, تو خیال آیا کہ اپنی اماں کے پاس چلوں اور اپنی اماں کو دکھاؤں کہ اماں دیکھیے میں نے اپنے آقا کی نصرت میں کیسی. دیکھیے بہت سی باتیں, یہ جو عزاداری ہے اس میں سیدھی کربلا سے آئی, بہت سی جو نسلیں کہلاتی ہیں وہ سیدھی کربلا سے آئی. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد آ جائے. ہم 10 سال کے تھے, 15 سال کے تھے, عزاداری چہلم ہے, عشرہ ہے, گئے زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے, ہم نے بھی زنجیر لگائی, اور ذرا سا خون نکلتا تھا تو ہم سیدھے دوڑتے ہوئے اپنی اماں کے پاس کہ ہماری اماں دیکھ لیں, ہماری ماں دیکھے ہم نے بھی مولا ہو گئے. یہی جذبہ یہ جناب وہب کلبی سے آیا کہ وہ چلے اور چلنے کے بعد اپنی ماں کے پاس آئے, یہ سوچ کے آئے کہ ماں کہے گی کیا کہنا میرے لال, کیا جنگ کی ہے, کیا نصرت کی ہے, کیا مظاہرے محبت کیا, لیکن خدا کی قسم دماغ کام نہیں کرتا. ایسی بیویاں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی. وہب کلبی آئے, ہم تو دیکھتے کہ بیٹے کے پیر سے خون گرے تو ماں کو چکر آ جاتا ہے, وہاں بیٹا سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے, اور کہا کہ اماں آپ مجھ سے راضی ہوئی. جناب وہب کلبی کی ماں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جناب وہب کلبی کی زلفوں کو پکڑا اور سر کو 2-3 مرتبہ جھٹکا دیا. کہا ابھی میں راضی نہیں ہوں. کہا کب راضی ہوئیے گا؟ کہا جب تیرا سر کٹ کے میرے آقا کے قدموں میں پہنچ جائے گا. اسی لیے وہب کلبی کا سر یزیدیوں نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد ان کی ماں کی طرف پھینکا. ایسی ماں پر ایک مرتبہ چادر کو پھیلایا, بچے کا سر کو لیا, امو ببو نے لیا, حسین کو قربان کر دیا.
اکبر پیدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے اکبر پیدر کو چھوڑ کے تنہا چھوڑ کے تنہا کدھر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے آباد گھر حسین کا ویران کر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے عباس آؤ دیکھے غربت حسین کی عباس آؤ دیکھے غربت حسین کی بیٹا جوان مر گیا بیٹا جوان مر گیا ہم کیوں نہ مر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے زینب کے بہن تھے کوئی جا کر سنبھال لے زینب کے بہن تھے کوئی جا کر سنبھال لے نیا اکیلے ڈھونڈنے نیا اکیلے ڈھونڈنے لاشیں پھسل گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے اکبر کی لاش دیکھ کے لیلا نے یہ کہا اکبر کی لاش دیکھ کے لیلا نے یہ کہا دولہا کسے بناؤں گی دولہا کسے بناؤں گی اکبر تو مر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے شبیر کی نظر میں اندھیرا ہے ہر طرح شبیر کی نظر میں اندھیرا ہے ہر طرح آنکھوں کا نور لے کے تو آنکھوں کا نور لے کے تو نورین نظر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے اکبر پدر کو چھوڑ کے تنہا کدھر گئے عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی
تنہائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی دھارست سکینہ کو زندہ ہے چچا اس کا دھارست سکینہ کو زندہ ہے چچا اس کا لے آئے گا دنیا میں رخ پھیر کے دریا کا لے آئے گا دمبر میں رخ پھیر کے دریا کا مرنے کی خبر آئی مرنے کی خبر آئی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی اے شیر جری تم تو زینب کا سہارا تھے اے شیر جری تم تو زینب کا سہارا تھے پیاسوں کے سفینے کا ساحل تھے کنارا تھے پیاسوں کے سفینے کا ساحل تھے کنارا تھے مشہور تھی سقائی مشہور تھی سقائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی صلوات و سلام پہ آ فاطمہ زہرا صلوات و سلام پہ آ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسوں کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام پہ آ فاطمہ زہرا صلوات و سلام پہ آ فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے ہم فدائے حسین یا حسین یا حسین 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 ہم فدائے حسین یا حسین یا یا کاش شاہدی کا ہوتا رہے گا ماتم کاش شاہدی کا ہوتا رہے گا ماتم جب تک رہے گی دنیا ہوتا رہے گا ماتم کاش شاہدی کا ہوتا رہے گا ماتم کاش شاہدی کا ہوتا رہے گا ماتم کاش شاہدی کا ہوتا رہے گا ماتم دیں گی دعائیں زہرا لاؤ سجا کے صحرا لاؤ سجا کے صحرا لاؤ سجا کے صحرا دیں گی دعائیں زہرا لاؤ سجا کے صحرا لاؤ سجا کے صحرا لاؤ سجا کے صحرا قاسم کا غم ہے یہ غم ہوتا رہے گا ماتم کاش شاہدی کا ہوتا
परचम होता रहेगा मातम का हश्र शाहिदी का होता रहेगा मातम का हश्र शाहिदी का। सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। जगह जगह है अलग गवाही दिलों पे तेरी है बादशाही लबों पे तेरा इमाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। तेरे अलम का है हम पे साया है तन का तेरे अलम का है हम पे साया अलम पे साया है पंजतन का बुलंद तेरा मकाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। तू बावफा है तू लापता है बेआसरों का तू आसरा है जहाँ में तेरा है चचा गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। जो तेरे बाजू कलम न होते असीर अहले हरम न होते न जाती ज़ैनब यू शाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। गुलाम शर्मिंदा है ये मौला न लाश खैमों में लेके जाना तलब तेरा कलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी। ऐ शहे वाला सलाम ऐ शहे वाला सलाम ऐ शहे वाला सलाम ऐ शहे वाला सलाम। फातिमा के दिल